السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن، آیات مقدسہ 5 تا 9 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ کل کے درس میں جب ہم نے سورۃ الرحمن کا آغاز کیا، چند گزارشات کی تھیں۔ ایک تو الرحمن، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے اور تجلی اعظم ہے۔ الرحمن نے کیا کیا؟ الرحمن نے قرآن سکھایا، علم القرآن، گویا قرآن اللہ کی تجلی ہے اور یہ سچے علم کا مرکز ہے، سچی رہنمائی کا مرکز ہے۔ اللہ رب العزت کی اہم ترین یہ نعمت ہے۔ انسانوں پر جو اللہ نے احسانات کیے ہیں، ان میں ایک یہ بھی احسان ہے کہ اللہ نے سچی تعلیم خود عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور جو واسطہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی بڑے مضبوط واسطہ ہے۔ تو خود اللہ الرحمن ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہے ہیں۔ اب بتائیے اس میں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اس سے اچھی تعلیم، اچھی رہنمائی جو اللہ سے براہ راست آ رہی ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ نے اس کے لیے جو منتخب کیا، وہ انسان کو منتخب کیا، اور پھر ضرورت اس بات کی تھی کہ اس قرآن کو پھیلایا جائے، اس کا نظام غالب کیا جائے، اس کی اشاعت کی جائے، اس پر ایک جماعت تیار کی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بیان کی صلاحیت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ انسان ہے جو اظہار ما فی الضمیر جب بیان کرتا ہے کھول کھول کے، تو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے۔ اس انسان کی زبان میں اور اس کے بیان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھ دی ہے کہ یہ بڑے بڑے گمراہیوں کو درست رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ آج جتنا بھی کفر، شرک اور نفاق ہے، اس کے پیچھے اسی کا بیانیہ ہے، اللہ کی یہ سچی رہنمائی کا بیانیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کفار مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، منافقین ہیں اور جھوٹی جماعتیں ہیں، تو اسی قرآن پاک کے بیانیے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی جماعت تیار کی۔ آپ کا جو بیان ہے، بیانیے کا طریقہ ہے، وہ انتہائی اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت آگے مزید اپنی نعمتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کا جو سسٹم ہے وہ ایسے نہیں چل رہا، بلکہ اس کا ایک نظام اللہ نے متعین فرمایا ہے، اور یہ جو قرآن پاک ہے، اس کی رہنمائی وہ اس پوری کائنات کے اعتبار سے ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند وہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ سورج اور چاند کی جو گردش ہے، اس کے ذریعے سے رات اور دن کا آنا
اور پھر پورا زمانے کو اس کے ساتھ متعین کرنا، 12 مہینے ہیں اللہ رب العزت نے متعین فرما دیے، پھر 24 گھنٹے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ متعین کر دیا، اور پھر اس سورج اور چاند کے حساب سے پوری زندگی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی۔ جتنا بھی نظام زندگی کا شیڈیول ہے ہم ان مہینوں کے اندر بناتے ہیں، وقت کے مطابق تشکیل دیتے ہیں، یہ سب حساب اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور اتنا خوبصورت رکھا ہے کہ اس کے ساتھ موسم اٹیچ ہو گئے اور وقت اٹیچ ہو گیا، اور تمام تر تفصیلات اس کے ساتھ منسلک ہو گئی، اور ایک انسان اور انسانی سوسائٹی اس کے مطابق اپنی تشکیلات کرتی ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور نجم سے مراد وہ جھاڑیاں، جیسے جھاڑیاں جن کو ہم کہتے ہیں، یا بیلیں جو نیچے ہوتی ہیں، جن کی وہ تنا نہیں ہوتا، جن کی ٹانگیں نہیں ہوتی، والشجر، اور درخت جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، یسجدان، اللہ رب العزت کے سامنے یہ جھکے ہوئے ہیں۔ اوپر سے الشمس والقمر بحسبان، یہ فلکیاتی نظام ہے، اس کے مشاہدات ہیں، تو جو بیان کرنا ہے اس میں اللہ کی کائنات کو بیان کرنا ہے اور اللہ رب العزت کا فلکیاتی نظام بیان کرنا ہے، جس سے اللہ کی پہچان پیدا ہوگی۔ تو یہ تو وہ ہے اوپر کا نظام جس میں شمس اور قمر ہے۔ نیچے کے نظام میں اللہ رب العزت نے جھاڑ جھنکار اور درخت رکھ دیے، یہ زمینی سسٹم ہے، اور اس زمینی سسٹم کے اندر اللہ رب العزت نے سب چیزوں کو اپنا فرما بردار بنایا ہے۔ میرے عزیزو، یہ سمجھیے آپ، اگر آسمان اور زمین دونوں کے ملاپ سے پورے سسٹم بنتے ہیں، اور دونوں ہی اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں، یعنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، پھر اس سے اوپر دیکھیے والسماء رفعها، اللہ نے اوپر آسمان اٹھا دیے، آسمان کا ایک نظام رکھ دیا۔ آسمان کے اندر اللہ رب العزت نے جو 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں، اور ہمارے اوپر ہیں چاند اور سورج سے اوپر، یہ اللہ کا ایک بہترین نظام ہے۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اللہ نے ایک میزان رکھا ہوا ہے، ترازو رکھا ہوا ہے۔ یہ میزان کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی پوری کائنات کا عدل کا نظام ہے۔ یہ ترازو اللہ نے آسمان اور زمین کے درمیان ایک ایسا رکھا جس کے پلڑے برابر ہیں، کوئی جھک نہیں سکتا، اور پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ میزان کی بنیاد پر ہے، وہ عدل کی بنیاد پر ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میزان سے مراد مصلحت کلیہ ہے، یا ایک نسبت کلی ہے جو کائنات کے مجموعی نظام کے لیے ضروری ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے الشمس والقمر فلکیاتی نظام رکھ دیا، اور نیچے نباتات کا نظام رکھ دیا، اور آسمان اوپر رکھا ہے۔ تو گویا یہ عالم بالا کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے، اور نیچے زمینی اعتبار سے پورا نظام بنا دیا، اور آسمان اور زمین کے ملاپ اور تخلیق سے جس کی بنیاد عدل ہے، ہر چیز اپنا اپنا کام پورا کر رہی ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ زیادتی نہ کرو میزان میں، میزان کو پورا کرو، وزن پورا کرو، دونوں ترازو پورے رکھو، اس میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میزان کے بدلے میں طغیان ہے، سرکشی ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا، انبیاء کے حوالے سے ارشاد فرمایا، سورۃ الحدید میں آ رہا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب
والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اللہ نے سچی رہنمائی عطا فرمائی اور ساتھ میزان عطا فرمایا۔ یہ میزان کیوں عطا فرمایا؟ تاکہ انسانوں میں عدل کا نظام قائم کیا جائے۔ میرے عزیزو، جیسے اللہ نے پوری کائنات میں میزان عدل کا نظام قائم کیا ہے، میزان اور ترازو برابر رکھا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ وہ دنیا کے اندر انسانی سوسائٹیوں میں، معاشروں میں عدل قائم کریں۔ اس لیے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، میزان میں سرکشی نہیں ہونی چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اب میزان کے لیے اللہ نے حکم جاری فرمایا کہ اس کو کس طرح ہم نے ترازو برابر رکھنا ہے۔ وَأَقِیمُوا، اور سیدھا رکھو، پورا کرو، ترازو تولو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ وزن جو ہے اس کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن کو گھٹاؤ مت۔ اب جب ہم ترازو میزان عدل کی بات کریں گے، وہ تو برابر ہونی چاہیے، اس میں معمولی سا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا تولتے وقت پورا تولو، دیتے وقت پورا دو، کم نہیں دینا، کم نہیں تولنا، پورا کرنا ہے اس کو۔ یہی دیانتداری ہے، یہی بنیادی اعلیٰ وصف ہے۔ اس لیے بزرگ علماء کرام وہ فرماتے ہیں کہ وضعی میزان جو ہے، اس سے عدل کا نظام مراد ہے، عدل کا نظام قائم کرنا ہے۔ دنیا کے اندر علمہ البیان، بیان کا جو وصف اللہ نے انسان میں رکھا ہے، تو وہ انسان کیا کرے گا؟ وہ عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے میزان، ووضع المیزان، میزان قائم کرے گا، وہ عدل کا نظام قائم کرے گا۔ معمولی سی بھی کوئی کسی کے اوپر جبر، کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیے، اس سچی رہنمائی کا جو نتیجہ ہے وہ عدل کا نظام ہے۔ اللہ تمام کائنات کا جو نظام ہمیں سمجھاتے ہیں، فلکیاتی نظام سمجھاتے ہیں، ارضیاتی نظام سمجھاتے ہیں، اس کی روح وہ میزان ہے، نظام عدل ہے۔ اور ہماری ذمہ داری بھی کیا ہے؟ اگر ہم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ کی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، تو دنیا میں جو معاشرے تشکیل کریں اس کی بنیاد عدل ہونی چاہیے۔ اگر ظلم ہے تو ظلم سے نفرت ہونی چاہیے، بغاوت ہونی چاہیے، براءت ہونی چاہیے، اور عدل کا نظام قائم کرنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا میں ترقی کرتے کرتے اللہ کے حضور پیش ہوں اور آخرت کی بھی ترقی ہو، اور کائنات کے نظام کے ساتھ جڑ جائیں جو عدل کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ صلاحیت اور اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔